اللہ کی عادت یعنی طریقہ کار اور سنت پہ روشنی ڈالنے سے پہلے 3 سوالات کا جواب دینا ضروری ہے۔ اول، کیا خدا موجود ہے؟ دوم، کیا اس کا علم تمام کائنات پر محیط ہے؟ سوم، کیا وہ افراد و اقوام کے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے یا اس کی ذات ان خرخشوں سے بلند و بے نیاز ہے؟ وجود باری تعالیٰ آج ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جس پر مہذب دنیا تو رہی ایک طرف، افریقہ کا ایک جاہل حبشی بھی کسی نہ کسی طرح ایمان رکھتا ہے۔ گو اس حقیقت کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تاہم بغرض تجدید ایمان ایک آدھ برہان حاضر ہے۔ آج سے 30-40 برس پہلے سائنس کے ارکے سہ آتشا نے ہمارے بعض تعلیم یافتہ حضرات کا دماغ چکرا دیا تھا، اور وہ لوگ خم ٹھونک کر کہا کرتے تھے کائنات کی یہ کارگاہ جلیل بغیر کسی کار فرما کے چل رہی ہے۔ بادل اپنی کاریگری سے بجلی اور بوندیں برسا رہے ہیں، پھول خود بخود کھل رہے ہیں اور بہار کے قافلے اور اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں۔ بہت اچھا، ذرا تھم جائیے اور 1-2 باتیں بتائیے۔ پھول کہاں سے ہوگا؟ زمین سے۔ اس میں رنگ و خوشبو کہاں سے آئے؟ ہوا، زمین اور آفتاب سے۔ اگر تمام پھول زمین سے پیدا ہوئے اور یہ رنگ و خوشبو ہوا، زمین اور سورج سے حاصل ہوئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ گلاب کا رنگ سرخ، چنبیلی کا سفید اور نرگس کا زرد ہے، اور ان کی خوشبو الگ الگ ہے؟ ایک زمین، ایک کرۂ ہوا اور ایک سورج کے عمل سے قدم قدم پر نتائج مختلف کیوں برآمد ہو رہے ہیں؟ زمین سے آگ بھی پیدا ہوتا ہے اور عوامل بھی وہی ہے، پھر آگ کے ساتھ گلاب و یاسمین کے پھول کیوں نہیں لگتے؟ تم زمین میں آم اور سنترے کے بیج بوتے ہو، بتاؤ کہ آم کے بیج سے سنترا کیوں نہ پیدا ہوا؟ اس بے حس اور بے جان بیج کے کان میں کس نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہیں آم کا درخت بننا ہے؟ خبردار جو شیشم یا شہتوت میں تبدیل ہوئے، آم کے درخت کی ڈالی توڑو اور چکھو، رس تلخ و ترش ہوگا، لیکن اسی ڈالی کا پھل بے حد لطیف و لذیذ اور خوشبودار ہے۔ ڈالیوں کا کڑوا رس پھل میں پہنچ کر اس قدر لذیذ کیسے بن گیا؟ خود بخود ہوا؟ کتنا امکانہ خیال ہے تمہارے گھڑوں کا پانی کیوں خود بخود شہد نہیں بن جاتا؟ تمہاری گیند کیوں مالٹے میں تبدیل نہیں ہوتی؟ تمہارے بلے کے ساتھ کیوں آم نہیں لگتے؟ اگر یہ مادہ اس قدر دانا و بینا ہے، اگر یہ زمین و آفتاب اور آب و باد اس قدر عقل مند ہیں، تو پھر لکڑی کے اس ستون کے ساتھ جو فٹ بھر زمین میں نصب ہے اور جس پر آفتاب کی شعاع بھی ہر روز پڑتی ہے، کیوں جامن یا آڑو نہیں لگتے؟ خود تمہارے جز سے پتے اور شگوفے کیوں نہیں پھوٹتے؟ تمہاری کتابیں کیوں سرسبز نہیں ہو جاتی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوے، چیل، مرغ، کبوتر اور بلبل کی آواز میں بڑا فرق ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر کوا کہیں کہیں کر رہا ہے اور کبوتر کی طرح نہ تو غٹرغو کرتا نہ مرغ کی طرح اذان دیتا ہے؟ یہ ان لاتعداد طیور کو صحیح بولی کس نے سکھائی؟ گدھے کو گدھا اور بھیڑ کو بھیڑ کس نے بنایا؟ کہکشاں کے کروڑوں محیب آفتابوں کے باوجود رات کے وقت زمین پر اندھیرا کیسے چھا جاتا ہے؟ اور اسی زمین سے لاکھوں گنا بڑے آفتاب کو ہر صبح مشیت قاہرہ کی جبل متی سے کھینچ کر مشرق کی طرف سے کون نکالتا ہے؟ سورہ قصص۔ ذرا سوچو کہ اگر اللہ رات کا دامن پھیلا کر اسے دامن قیامت سے جوڑ دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں نور کی نعمت عطا کر سکے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اور یہ بھی سوچو کہ اگر خدا دن کو قیامت تک طویل کر دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں سکون پرور رات کی آسودگیاں عنایت کرے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ بات کیا ہے کہ جلی سڑی ویران اور پانچ زمین پر جب گھٹائیں برستی ہیں تو اس کی نس نس سے آناب و نخیل کی جنتیں پھوٹ نکلتی ہیں۔ یہ ثمر و ام کے رنگ، ذائقے، خوشبو میں اختلاف کس نے پیدا کیا؟ تم نے، زمین نے، آفتاب نے یا اللہ نے؟